الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وفی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مکرم معزز علماء کرام، قراء حضرات، ائمہ حضرات، حاضرین محفل، سامعین مکرم، انتہائی محترم بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 21 مئی سن 2005 کو دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد الفاروق والسال انگلینڈ میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت میسر آئی ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیں۔ آپ کو پچھلی دفعہ میری گفتگو کا انداز، عنوان اور پیغام سب یاد ہوگا کہ زندہ دل آدمی ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ میں نے 6 نمبر نہیں سنانے کہ آپ نیچے سر کر کے بیٹھ جائیں اور بس سنتے رہیں، وہ ایک الگ عنوان ہوتا ہے، اور کسی خطیب کی خطابت یا کسی مقرر کی تقریر وہ ایک الگ عنوان ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں نا
کہ مقرر، خطیب، واعظ، مبلغ ایسی گفتگو کرے کہ بس ہمارے جذبات کے سمندر کی تہ تک غوطہ لگائے اور ہیرے موتی اٹھائے ہماری جھولی میں رکھ دے. تو خطیب بھی چاہتا ہے ایسا حشاش بشاش مجمع نظر آئے، چمکتے دمکتے چہرے نظر آئیں جن میں پریشانی، پشیمانی، حیرانی ٹپکتی نظر نہ آئے، بلکہ خوش و خرم بیٹھے ہوں، حشاش بشاش بیٹھے ہوں. تو دل بھی کھل اٹھتا ہے، دماغ بھی کھل اٹھتا ہے. اس لیے صرف دو باتوں کا خیال. ایک تو جب بھی میری زبان پر سرور کونین ساقی کوثر حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی جب بھی میری زبان پر آئے تو سب کہا کرو پیار سے، محبت سے، مربت سے، چاہت سے، عشق سے، لگن سے صلی اللہ. کہتے ہیں نا جب بھی نبی کا نام آئے تو امتی پہ لازم ہے کہ درود و سلام آئے، اور اس سے محفل میں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمیں تو بولنے کا ثواب ملتا ہے، تم بھی اگر کبھی کبھی ہمارے ساتھ بول پڑو گے تو تمہیں بھی ثواب زیادہ مل جائے گا. اور دوسری بات کہ جب بھی میری گفتگو کا کوئی حصہ، کوئی چیپٹر، کوئی پہلو، کوئی سٹیپ، کوئی انداز، کوئی جملہ اچھا لگے اور دل کے دروازے پہ دستک دے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، تاکہ میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ محظوظ ہو رہے ہیں. اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بلا تمہید کے میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا، اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مسجد الفاروق کے نام کو دیکھ کر آپ کو فاروق کی عظمت بتائی تھی. تو کل انشاءاللہ مسجد ابو بکر، مدرسہ ابو بکر میں عصر کے بعد بیان ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ میں شان ابو بکر بتاؤں گا. تو آج مجھے ذمہ لگایا گیا کہ میں چند اصلاحی پہلو کی ایک دو ٹوٹی پھوٹی باتیں عظمت انسان پر اور غفلت انسان پر وہ آپ کے گوش گزار کروں. میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پوری کائنات کی لاکھوں کروڑوں انواع و اقسام کی مخلوقات میں سے چن کر ہم سب کو انسان بنا دیا. کہہ دو الحمدللہ. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں. وہ رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی پرندہ بنا دیتا، وہ چاہتا کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا دوپایا بنا دیتا، اڑنے یا رینگنے والا کیڑا مکوڑا یا مکھی یا مچھر بنا دیتا. اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا کہ تو نے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، حیوان اور جانور کیوں بنا دیا. تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ساری کائنات میں سے چن کر ہم سب کو صرف انسان نہیں بلکہ انسان بنا کر ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنا کر ساری کائنات کا امام بنا دیا. اور پھر انسانیت سے پوری کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، کوئی یہودی ہے تو بھی انسان، کوئی عیسائی ہے تو بھی انسان، کوئی سکھ ہے، بدھ مت ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، بدتی ہے، مشرک ہے تو بھی انسان. لیکن اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ایک اور اس سے بھی بڑا احسان، انعام، اکرام، اعزاز، عطا، عنایت و عطا، جود و سخا کی انتہا کر دی کہ اس نے ساری کائنات کی انسانیت میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا.
یہ دونوں احسان اتنے بڑے لازوال و باکمال و بے مثال ہیں کہ اگر ان کی گہرائی میں ہم اتر پڑیں تو بڑی عظمت و رفعت و منقبت ملتی ہے. کہ آپ توجہ کریں کہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنا کر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ فرماتے میرا بندہ اپنی خلقت آمد بعثت پہ غور کر، تجھے میرے احسانوں کا پتہ چلے گا اور قدر ہوگی کہ میں نے ساری کائنات بنائی تو انداز اور تھا، لیکن جب تیری ذات بنائی تو انداز بدل دیا. میں نے جب ساری مخلوقات پیدا کی تو میرا انداز اور طریقہ کار اور تھا، لیکن جب بنی نوع انسان کو بنایا تو میں نے طریقہ ہی بدل دیا. اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، قرآن کہتا ہے اللہ نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بنتی گئی. کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے زمینوں کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بن گئی. میں نے آسمانوں کو کھڑا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ کھڑے ہو گئے. میں نے زمین پہ نباتات و جمادات لگائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ اگ پڑے. میں نے زمین پہ درندے پرندے چرندے جانور چوپائے دوپائے پیدا کر دیے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بن گئے. میں نے زمین پہ پہاڑ کھڑے کرنا چاہے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ کھڑے ہو گئے. میں نے آسمان پہ سورج چاند ستارے سیارے نجوم و کواکب لگائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ لگ کر چمکنے دمکنے لگ گئے. میں نے کائنات میں جنات کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ آگ سے پیدا ہو گئے. میں نے کائنات میں ملائک کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ نور سے پیدا ہو گئے. لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے تجھے کن کے اشاروں سے نہیں بنایا بلکہ خلقتہ بیدیا. ساری کائنات بنائی تو کن کے اشاروں سے، لیکن جب تجھے بنایا تو اپنے مقدس ہاتھوں سے. اور صرف بنایا نہیں بلکہ تجھے ایسا سنوارا، ایسا سینچا، ایسا خوبصورت بنایا کہ تیرے اوپر میں نے اپنی قدرت کے نظارے دکھا دیے کہ میں نے اتنا خوبصورت تجھے بنایا کہ پوری کائنات میں تو میری کاریگری کو دیکھتا نہیں، میری انداز قدرت اور انداز خلقت کو دیکھتا نہیں کہ میں نے اربوں کھربوں انسان پیدا کیے. ناک تو سب کی ایک جیسی، آنکھیں تو سب کی ایک جیسی، جبین تو سب کی ایک جیسی، ہونٹ تو سب کے ایک جیسے، دانت تو سب کے ایک جیسے، قد و قامت اور ہاتھ تو سب کے ایک جیسے، پاؤں تو سب کے ایک جیسے، بال تو سر کے ایک جیسے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جیسا بنا کر بھی ایسی کاریگری کا ماڈل دکھایا کہ ایک جیسا بنا کر بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا. کیوں؟ کہ پتا چلے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کاریگری کا نظام اس لیے دکھایا کہ ساری کائنات اگر مکس بھی ہو جائے میں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتا. صرف یہ نہیں کہ میں نے شکلیں ایک جیسی بنا کر ایک دوسرے سے ملنے نہیں دی، بلکہ تو غور کرے گا تو میں نے شکل سے شکل نہیں ملنے دی، میں نے عقل سے عقل نہیں ملنے دی، میں نے گفتگو سے گفتگو نہیں ملنے دی، میں نے عادت سے عادت نہیں ملنے دی، میں نے چال سے چال نہیں ملنے دی، میں نے ذہانت سے ذہانت نہیں ملنے دی، میں نے سوچ سے سوچ نہیں ملنے دی. میں نے تیری ہر چیز کو ڈفرنٹ رکھا. باپ کی سوچ کچھ ہے تو بیٹے کی کچھ ہے، ماں کی سوچ کچھ ہے تو بیوی کی کچھ ہے، بہن کی سوچ کچھ ہے تو بیٹی کی کچھ ہے. اللہ فرماتے میں نے ایسا نظام تیرے اندر فٹ کر دیا کہ ایک جیسا بنا کر بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا. یہ پہلا احسان کہ میں نے تجھے بنایا کن کے اشاروں سے نہیں، خلقتہ بیدیا. ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی مگر تجھے اپنے ہاتھوں پیاروں سے بنایا. پھر اس سے آگے چل، پہلا سٹیپ اللہ فرماتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ غور کر کہ میں نے کائنات اور بھی بنائی. پوری دنیا میں میں نے بڑے حسین جانور بھی بنائے، بڑے حسین، توجہ میری طرف، بڑے حسین پرندے بھی بنائے، بڑے حسین میں نے پھول بھی بنائے، بڑے حسین و جمیل میں نے درخت بھی بنائے، بڑے حسین و جمیل میں نے پہاڑ و پربت بھی بنائے، بڑے حسین میں نے چاند اور ستارے بھی بنائے. لیکن تورات پر، انجیل پر، زبور پر، قرآن پر، صحائف پر، آسمانی کتابیں پر، وہی پہ غور کر. میں نے کہیں پہ کسی کی تعریف نہیں کی کہ میں نے سورج کو حسین بنا دیا، میں نے چاند کو حسین بنا دیا، میں نے ستاروں کو حسین بنا دیا، میں نے پہاڑوں کو حسین بنا دیا، میں نے پرندوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ میں نے پھولوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ میں نے دریا و سمندر کی لہروں کی روانی کو حسین بنا دیا، یا میں نے فرشتوں کو حسین بنا دیا، یا میں نے کہا ہو کہ جنوں کو حسین بنا دیا. ساری کائنات بنائی، بنا کر میں نے ان کی طرف کوئی
توجہ نظر التفات ڈالی ہی نہیں، لیکن جب تجھے بنایا تو تجھے بنا کے میں رہا ہی نہیں. میں نے تیرے بنانے کے بعد صرف تیری تعریف نہیں کی بلکہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اعلان کیا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ساری کائنات کو حسین بنایا مگر انسان کو حسینوں کا سردار بنا دیا. یہ دوسرا احسان. ساری دنیا بنائی، تو پھول کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو پرندوں کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو ہرن اور بلبل اور کوئل کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین کہتا ہے. تو چاند اور ستاروں کو حسین کہتا ہے، خدا تجھے حسین نہیں، حسینوں میں اصل، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم اور جمیلوں میں اجمل کہتا ہے کہ ساری دنیا حسین ہے مگر تو حسینوں کا سردار ہے، سراپا ہے، حسینوں کا قائد ہے، راہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے. ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر میں نے اپنے بندے کے چہرے میں رکھ دیا. اور پھر تیسرا سٹیپ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی آگے چل کہ ساری کائنات بنائی اشاروں سے، تجھے بنایا اپنے ہاتھوں پیاروں سے. ساری کائنات بنائی، کسی کے حسن کے چرچے نہیں کیے. تجھے بنایا، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ میں نے اس کو حسین نہیں، حسینوں کا سردار بنا دیا. اللہ فرماتے بنانے کے بعد پھر میں نے فرشتوں کو کہا، بلایا، بلا کر بٹھایا، بٹھا کر میں نے کہا فرشتوں یہ جو میں نے بندے کو پیدا کیا نا، میں اس بندے کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو دنیا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس بندے کو پوری کائنات میں نوازوں گا. اس کو چنا ہے میں نے پوری کائنات اور مخلوقات میں. اس کو اپنی نیابت، قیادت، سیادت، نبوت، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت سب کچھ میں اس کی جھولی میں رکھ کر اسے ساری کائنات کا امام بنانا چاہتا ہوں. اب فرشتوں نے کہا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ اس انسان کو نائب بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی، دنگا فساد، کفر و شرک، گناہ، شراب، زنا، چوری، ڈاکہ، حرام سب کچھ کرے گا. اللہ اس انسان کو چن رہا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم دن رات تیری حمد و ثنا، تیری تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں محو و مست و مگن رہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا نائب نہیں بناتا، انسان کو نائب بناتا ہے. کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے ایک جملے میں جواب دے کر، توجہ کرنا، ایک جملے میں جواب دے کر میں نے سارے فرشتوں کو مہر بلند کر دیا، سکوت و سناٹا و خاموشی اور سکتے میں مبتلا کر دیا کہ فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، خبردار جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں، جو میری نظر میں ہے وہ تمہاری نظر میں نہیں، جو میری جستجو میں ہے وہ تمہاری جستجو میں نہیں، جو میرے علم و نظر میں ہے وہ تمہارے علم و نظر میں نہیں. کیا مطلب؟ اقبال سہیل نے بڑے عجیب انداز میں اس کی ترجمانی کی کہ اقبال سہیل کہتا ہے کائنات کے رب نے کہا ہوگا فرشتوں تم جو ناز کرتے ہو اپنی عبادت پر اطاعت کر، بندگی کر، اپنی جستجو اور حمد و ثنا پر تمہیں کیا کمال ہے کہ میں نے تو تمہیں سارے دکھوں سے پاک رکھا، تمہیں زندگی اور موت سے پاک رکھا، تمہیں بیماری اور شفا سے پاک رکھا، تمہیں دکھوں اور سکھوں سے پاک رکھا، تمہیں بیوی اور بچوں سے پاک رکھا، تمہیں ماں باپ کی خدمت سے پاک رکھا، تمہیں میں نے دنیا کے جنجالوں سے پاک رکھا، تمہیں میں نے روزی کمانے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے کھانے اور پینے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے چلنے اور پھرنے سے پاک رکھا، تمہیں میں نے سونے اور جاگنے سے پاک رکھا. اور تمہارا تو کام ہی صرف میری عبادت ہے. اگر تم عبادت کرتے ہو کیا کمال کرتے ہو. میرے بندے کو دیکھنا کہ میرا بندہ ساری کائنات کے دکھوں میں جنجال میں ہوگا، اسے بیوی بچوں کا دکھ اسے ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا دکھ اسے ہوگا، بیماری شفا کا دکھ اسے ہوگا، رزق میں تنگی فراقی کا دکھ اسے ہوگا، دنیا کے جنجالوں کا دکھ اسے ہوگا. ساری کائنات کے دکھ اور سکھ میں اس کو سمیٹ کے دے دوں گا، لیکن ان دکھوں کے باوجود بھی میرا بندہ ساری کائنات سے اٹھ کر میرے در پہ آ کر سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر میری عظمت کا اقرار کرے گا. فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خبردار میرے بندے کی تذلیل نہیں کرنی، میرے بندے کی تحقیر نہیں کرنی، میرے بندے کی توہین نہیں کرنی. میرے بندے کی قدر و قیمت کا تمہیں کیا پتا. توجہ کرنا، میرے بندے کی قدر و قیمت کا تمہیں کیا پتا. تم تو اس حرام خور کو دیکھ رہے ہو نا جو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں سو کر بھی مجھے سجدہ نہیں کرتا. میں اس مزدور و کسان کو دیکھ رہا ہوں جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہے پھر بھی میری نماز کو قضا نہیں کرتا. تم تو اس کو دیکھ رہے ہو نا جو ہیٹر اور گیزر والے گھروں میں پڑا ہے اور گرم پانی سے وضو کر کے سردی میں اسے سجدہ نصیب نہیں ہوتا. میں اس مزدور و
किसान को देख रहा हूं कि जो ठंडा पानी अपने खेत को भी लगा रहा है और उसी ठंडे पानी से वुजू करके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहा है। इन्नी आलम वाला तालमून, फरिश्तों खबरदार, मेरे बंदे पे इल्जाम तराशी मत करो, मेरा बंदा बड़ा कीमती है। तुम मेरी नजर से देखो, तुम मेरे इल्म से देखो, तुम मेरी फिक्र से देखो कि तुम्हारी नजर बातिल पे है, मेरी नजर हक पे है, तुम्हारी नजर झूठ पे है, मेरी नजर सच पे है, तुम्हारी नजर मुशरिक पे है, मेरी नजर मुवहिद पे है, तुम्हारी नजर काफिर पे है, मेरी नजर मुस्लिम पे है, तुम्हारी नजर बुत परस्तों पे है, मेरी नजर नूह अलैहिस्सलाम पे है, तुम्हारी नजर नमरूद पे है, मेरी नजर इब्राहिम पे है, तुम्हारी नजर फिरौन पे है, मेरी नजर मूसा पे है, तुम्हारी नजर अबू जहल पे है, मेरी नजर मोहम्मद पे है, तुम्हारी नजर अबू लहब पे है, मेरी नजर अबू बकर पे है, तुम्हारी नजर उतबा पे है, मेरी नजर उमर पे है, तुम्हारी नजर शैबा पे है, मेरी नजर उस्मान पे है, तुम्हारी नजर मरहब पे है, मेरी नजर अली पे है, तुम्हारी नजर उमैया पे है, मेरी नजर बिलाल अंगारों पे लेटने वाले काले बिलाल पे है। इन्नी आलम व माला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो मेरे बंदे की तौहीन मत करो, मेरे बंदे की तज़लील मत करो। मेरा बंदा बड़ा कीमती है। यही मेरा बंदा तो है जो मेरी इबादत भी करेगा, मेरी इताअत भी करेगा, मेरी रियाजत भी करेगा, मेरी किताब की तिलावत भी करेगा, मेरी हमद व सना, तमजीद और तकदीस और तारीफ और तामीद और तस्बीह में मैं और मस्त और मगन भी रहेगा। सारा दिन काम करेगा, रात को मुसल्ले पे फिर भी मुझे याद करेगा। सारे दिन के दुखों में वो नमाज नहीं छोड़ेगा, बल्कि मुझे सजदा करके सुबहान रब्बियल आला कहेगा। इसी के बच्चे होंगे अपनी तोतली जबान से मेरे कुरान की तिलावत करेंगे तो मैं अपने अजाब को रोक कर उन्हीं तोतली जबानों की कुरान की तिलावत को सुनकर उन पर रहमत की बरसात कर दूंगा। इन्नी आलम वाला तालमून, फरिश्तों मेरा बंदा बड़ा कीमती है, मैं जानता हूं तुम्हारे इल्म में भी नहीं है। और फिर चौथा स्टेप फरमाया मेरा बंदा इससे भी आगे चल। पहला अभी मैं बता रहा हूं अजमत इंसान, आगे चल के बताऊंगा गफलत इंसान। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा सोच मैंने तुझसे कितने वफा किए, तूने मुझसे कितने जफा किए। मेरी वफाएं देख, अपनी जफाएं देख। मैंने तुझसे क्या किया, तूने मुझसे क्या किया। मैंने तुझसे क्या मांगा, तूने मुझे क्या दिया। ये जरा अपने नजर गायर से गिरबान के बटन खोल के नहीं, तोड़ के झांक के देखना कि तुमने और हमने खुदा से क्या किया है और खुदा ने हमसे क्या किया है। चौथा स्टेप फरमाया मेरा बंदा जब मैंने ऐलान किया ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि फरिश्तों मैं बंदे को खलीफा बना रहा हूं, नायब बना रहा हूं दुनिया में। क़यादत, नबूवत, रिसालत, सियादत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, अज़मत, रहमत सब कुछ इस इंसान को दे रहा हूं। तो फरिश्तों ने एतराज किया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनके एतराज के बाद ये क्या किया कि उनके दिल में तुम्हारी अजमत को बिठाने के लिए मैंने उन्हें ऑर्डर कर दिया उसजुदू आदम, सजदा करो आदम के सामने, झुक जाओ, ताज़ीम बजा लाओ और अपने दिल में इकरार करो कि आदम और इंसान तुमसे बेहतर है। अल्लाह फरमाते मैंने ऑर्डर कर दिया उसजुदू आदम, झुको आदम के सामने, सजदा करो। तुमने ऑब्जेक्शन लगाया ना मेरे बंदे पर, तुमने कहा ना अल्लाह ये इस लायक नहीं, झुको अब इसके सामने। मैं तुम्हें झुकाकर इंसान की अजमत के परचम को बुलंद करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब ऑर्डर किया ना उसजुदू आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तवज्जो करना, फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं कि देख सारे फरिश्ते तेरे सामने झुक गए, तुझे सजदा किया और मैंने तुझे मसजूद मलाइक बना दिया, लेकिन एक इब्लीस था अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, एक इब्लीस था जिसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों की लिस्ट में पहुंच गया। अल्लाह फरमाते हैं जरा गौर करना, अब इस चौथे स्टेप पे बड़ी अहम बात है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे देख तो सही मेरी तुझसे मोहब्बत, चाहत, प्यार, अखलाक और राब्ता कैसा, ताल्लुक कैसा है कि वो इब्लीस जिसने कायनात के खित्ते खित्ते में मेरी इबादत की थी, वो इब्लीस जिसने आसमान के कोने कोने में मेरी इबादत की थी, उसने मेरी इबादत में तो इंतहा कर दी थी, लेकिन तेरे एक सज्जे का जब उसने इनकार किया मैंने उसे कहा जा आज के बाद अगर तू मेरे बंदे का दुश्मन है तो फिर मेरा भी दुश्मन है। मैंने उसे बरदूत बना दिया, मैंने उसे मलून बना दिया, मैंने उसे जिंदगी को लईन बना दिया, मैंने उसे जहन्नमी बना दिया, मैंने उसे काफिरों की लिस्ट में खड़ा कर दिया कि जा अगर तू मेरे बंदे का दुश्मन है आज के बाद मेरा भी दुश्मन है। अल्लाह फरमाते हैं कभी तूने सोचा कि तेरे दुश्मन को तो मैंने अपना दुश्मन बना लिया, तू मेरे दुश्मन को अपना दोस्त क्यों बनाता है? कभी सोचा इसे एक नुक्ते पर कि जिसने तेरे एक सज्जे का इनकार किया, अल्लाह फरमाते मैंने तो उसको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? कि उसने तेरे साथ दुश्मनी की, मेरे साथ नहीं की थी। मेरी तो इबादत की उसने हदें क्रॉस कर दी थी, मेरी तो इताअत और मेरी तो हमद व सना की उसने हदें क्रॉस कर दी थी। बल्कि बाज़ शेर के इमाम लिखते हैं कि इब्लीस सबसे ज्यादा इबादत करने वाला फरिश्ता था, बाज़ लिखते हैं फरिश्तों का उस्ताद और इमाम था। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तो उसको भी मरदूद कर दिया ना, सारी जिंदगी की उसकी इबादत उसके मुंह पे मार कर कहा कि मेरे बंदे को सजदा नहीं करोगे तो मैं अपने सजदे भी कबूल नहीं करता, जा अपने सजदे ले और जहन्नम की तरफ जा, काफिरों की लिस्ट में खड़ा हो जा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा जिसने तुझसे इतनी दुश्मनी की मैंने उसे कयामत तक के लिए अपना दुश्मन बना लिया, तू भी मेरे दुश्मनों को अपना दुश्मन समझा कर,
تو بھی میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھا کر. اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ اپنی خلقت پہ بھی غور کر, اپنی خلقت پہ بھی غور کر کہ تو کیا تھا, میں نے تجھے کیا بنا دیا. آج تو ہم پھولے نہیں سماتے نا, 4 ٹکے کیا مل گئے, دولت کے چند انگارے کیا مل گئے. ہاں, ہم اپنے آپ کو انداتا نہ خدا پتہ نہیں کیا کیا بلا سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں جناب, بڑی چیز ہوں. بندے کو بندہ نہیں سمجھنا, ہاں, اور غریب کو حقیر سمجھنا ہے. اللہ فرماتے غور کر, اپنی اوقات پہ غور کر. آج بھی تو اپنی ابتدا دیکھ, ابتدا سے لا کر آج تک اپنی انتہا دیکھ کہ جب تیری ابتدا ہوئی تو بھی پیشاب کے ایک قطرے سے, وہ غلیظ قطرہ جو تیرے کپڑوں کو لگے جب تک تو دھوئے نہ تجھے چین نہیں آتا, جو تیرے وجود کو لگے جب تک تو دھوئے نہ تجھے چین نہیں آتا. میں نے اسی قطرے سے تجھے پیدا کیا. اپنی بیس دیکھ, اپنی بنیاد دیکھ, اپنی ابتدا دیکھ. میں نے اسی سے پیدا کیا. پھر رحم مادر میں ماں کے رحم کا خون تجھے پلایا, ٹھیک ہے نا, تاکہ تجھے تیری اوقات یاد رہے. لیکن پھر بھی تو آج پھولے نہیں سماتا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا, میں تجھے پالتا رہا, ماں کے پیٹ میں بھی میں نے پالا. آج تو کہتے ہیں نا وہ جناب ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم ہنر مند ہیں, کماتے ہیں تو کھاتے ہیں, کمائیں نہ تو کھائیں کہاں سے. کوئی کہتے ہیں نا بیچارے تبلیغی جماعت والے, آؤ یار 3 دن یا کچھ 10 دن یا کچھ 20 دن کو جماعت میں بھی لگا لو, کام بھی کر لو, تھوڑا دین بھی سیکھ لو. او جی پیٹ پالیں, بچے پالیں, یہ دین کریں, تبلیغ کریں, کیا کیا کریں. اللہ فرماتے ہیں کتنا ناشاکر ہے تو کبھی ماں کے پیٹ کے دور کو یاد نہیں کرتا. وہاں تو کتنے کماتا تھا, وہاں جو میں تجھے کھلاتا تھا, کون سی تو مزدوریاں کرتا تھا, کون سی تعلیم تھی, کون سا ہنر تھا, کون سی فیکٹری تھی, کون سا کاروبار تھا, کون سی سروس تھی, کون سی جاب تھی. وہاں میں نے تیرا خیال رکھا اندھیروں میں, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, رحم مادر کا اندھیرا, اس چھلی کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا. اللہ کہتے ہیں 4 اندھیروں میں تجھے پالتا رہا, سورج کی روشنی میں تجھے نہیں پالوں گا. غور تو کر اپنے اندر کہ میں نے وہاں تجھے ہوا پہنچائی, آکسیجن پہنچایا, تجھے زندگی کی ساری نعمتیں ماں کے پیٹ میں پہنچائی اور تیری خوراک کا انتظام کیا. پھر وہاں تجھے ایسے نقش و نگار بنائے اور ایسے نقش و نگار سینچے. میں نے ایسا نہیں تجھے تراشا کہ تجھے بھی تکلیف ہو اور تیری ماں کو بھی تکلیف ہو. تیری ماں کام بھی کر رہی ہے, میں اندر صورت بھی بنا رہا ہوں. ایسی میں نے نفاست کے ساتھ تیرے نقشے بنائے. اور اللہ فرماتے پھر اس کے بعد دیکھ, آج تو کہتا ہے نا کہ میں کماتا ہوں کھاتا ہوں, ہنر ہے کھاتا ہوں, پڑھا ہوں کھاتا ہوں. اللہ فرماتے اچھا آج بڑا ناز ہے تجھے اپنے علم پہ, بڑا ناز ہے تجھے اپنے ہنر پہ, بڑا ناز ہے تجھے اپنی کاریگری پہ, بڑا ناز ہے تجھے اپنے دماغ اور ہاتھوں پر. ہاں بڑا ناز ہے. کبھی کل ذرا پیچھے تو جا, ریورس گیئر تو لگا, ماضی کی طرف نظر تو دوڑا. کل تجھے کس نے پڑھایا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھے بھوک لگے تو نے کیا کرنا ہے, تجھے پیاس لگے تو نے کیا کرنا ہے, تو نے پانی کیسے مانگنا ہے, دودھ کیسے مانگنا ہے, کوئی چیز کیسے مانگنی ہے. اللہ فرماتے ہیں تجھ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی, نہ تو منہ سے بول سکتا تھا, نہ تو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلا سکتا تھا, نہ تو پاؤں سے چل کے جا سکتا تھا, نہ تو ہاتھ سے کسی چیز کو اٹھا سکتا تھا. بتا اس وقت بھی تو میں نے تیری ماں کے دل میں محبت ڈالی اور تجھے میں نے سبق پڑھا کر بھیجا ماں کے پیٹ سے کہ جب بھی تجھے بھوک اور پیاس لگے, کوئی بھی تکلیف ہو, رونا تیرا کام, تیری ماں کو بے قرار کر کے تجھ تک پہنچانا میرا کام. اللہ فرماتے یہ سبق میں نے پڑھا کے بھیجا تھا, کسی یونیورسٹی, اسکول, کالج, اکیڈمی سے پڑھ کے تو نہیں آیا. میں نے تجھے پڑھا کے بھیجا تھا کہ جب بھی تجھے ضرورت پڑے کسی چیز کی تو بس تھوڑا سا رو دیا کر, تیری ماں کو اتنا بے قرار کر دوں گا کہ جتنا اچھا کام کر رہی ہوگی وہ چھوڑ دے گی, پہلے تجھے سینے سے لگائے گی, بعد میں ادھر جائے گی. یہ میں نے محبت پیدا کی. وگرنہ اگر میں یہ محبت نہ کرتا, اگر یہ محبت تیری ماں اور تیرے باپ کے دل میں پیدا نہ کرتا, یہ تو وہ ماں ہے, اس کے کل کے نخرے تو دیکھ, یہ وہ ماں ہے جو کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتی تھی, یہ وہ ماں ہے جو کسی کو گلاس کو, اگر اس کے گلاس کو کسی کا ہاتھ لگ جاتا وہ کہتی جراثیمیں میں اس میں پانی نہیں پیتی. یہ وہ ماں ہے جو کبھی اتنی نخرے باز تھی کہ کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی, کسی کے دھلے ہوئے کپڑے نہیں, کسی کے میلے کپڑے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی, ایسی نخرے باز تھی. لیکن میں نے اس کے نخرے کو توڑ کر اس کے دل میں تیری اتنی محبت ڈال دی کہ وہ تیرے پیشاب اور پخانے میں ہاتھ ملتی ہے پھر بھی تجھ سے نفرت نہیں کرتی. یہ میں نے محبت ڈالی. میں نہ ڈالتا تو غلاظت کی روڑی پہ مر جاتا. یہ میں نہ ڈالتا تجھے تو دھوتا ہی کوئی نہ, تیرے تو قریب ہی کوئی نہیں آتا. کبھی تو الٹی کر رہا ہے, کبھی تو پیشاب کر رہا ہے, کبھی تو پخانہ کر رہا ہے, کبھی تو غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے. میں نے ماں کے دل میں محبت ڈالی, اتنی محبت ڈالی, اتنی محبت ڈالی کہ جب بچپن میں کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا نا, اور ماں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس بیچارے کو کان میں درد ہے, ناک میں درد ہے, سر میں درد ہے, سینے میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کیا کروں, کون سی دوائی کھلاؤں. وہ بیچاری تجھے وہ لوریاں دیتی ہے, تجھے وہ سلانے کی کوشش کرتی ہے, تجھے وہ دباتی ہے, تجھے وہ جناب مختلف دوائیاں کھلاتی ہے, تجھے پھر بھی آرام نہیں آتا, تو اینڈ پہ وہ خود بھی تیرے ساتھ رونے لگ جاتی ہے. پھر رو کے کہتی ہے بیٹا مجھے کیا پتا تجھے کیا تکلیف ہے, میں کیسے تجھے سمجھاؤں, کیسے کون سی دوائی کھلاؤں, کیسے تجھے سلاؤں. خود بھی رو رہی ہے, اپنا سونا اس نے حرام کر دیا, لیکن تیرے لیے وہ بیٹھ کر ساری رات جاگ کر تجھے جھولا جھلا رہی ہے کہ میرے بیٹے کو چین آ جائے تو مجھے بعد میں چین آئے گا. اللہ فرماتے میرے احسانوں کو تول تو صحیح, میرے احسانوں کا بدلہ تو دے سکتا ہے.
اس سے بھی آگے چل، تو نے رات کو کبھی اگر بستر پہ پیشاب کر دیا نا، پیشاب، اور غریب ماں ہے، غریب، اس کے پاس دوسرا بستر نہیں، اس کے پاس دوسرا لحاف نہیں، کمبل نہیں، تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے؟ گیلی جگہ پہ پھر خود سو جاتی ہے اور پھر گرم جگہ پہ بچے کو سلا دیتی ہے کہ اس کو ٹھنڈک نہ لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب نظام میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ یہی تو وجہ ہے نا، کہتے ہیں کسی اور کا بچہ روئے سر میں درد پڑتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد پڑتا ہے۔ کتنا فرق رکھا اللہ نے، اور کا بچہ روئے سر میں درد پڑتا ہے، کہتے ہیں چپ کراؤ یار اس کو سر میں درد ہے، اپنا بچہ روئے دل میں درد پڑتا ہے۔ ہاں، اس کو سینے سے لگا کے چپ کراتے ہیں کہ جب تک یہ چپ نہیں کرے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے یہ سارا نظام میں خدا برپا کرنے والا ہوں۔ اور پھر جب تجھے میں نے بڑا کر دیا، ہاں، ماں کے پیٹ میں نے پالا، بنایا میں نے، سوارا میں نے، خوبصورتی میں نے دی، ہاں، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو سبق پڑھا کے میں نے بھیجا کہ تو نے دودھ کیسے مانگنا ہے، ہاں، تجھے رونے کے طریقے میں نے سکھائے، پھر ماں کی گود میں تو تھا، تیری پاک کی پلیتی دھونے کے لیے ماں کے دل میں محبت میں نے ڈال دی، ہاں، اس کے بعد تو پھر بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں جب تو گزار گیا، آج جب تیرے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ہاں، اور حسن جمال ہے، جلال ہے، کمال ہے، آج تو خدا کا واقف ہی نہیں بنتا، آج کہتا ہے کہ پیٹ کے لیے کمائیں یا ہم سارا دن نمازیں پڑھتے رہیں، ہم جناب اللہ اللہ کریں یا اپنی دکانداری کریں، ہم تبلیغ میں جائیں یا اپنی دکانداری کریں، آج تو یہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج بھی اگر تو اپنی اوقات پہ غور کر تو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک آج بھی تو غلاظت کا ڈھیر ہے، آج بھی۔ کبھی نظر غیر سے اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح کہ تو کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کیا بنا دیا، تو تھا غلاظت کا ڈھیر، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں کی چوٹی تک، سر کے بالوں تک۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب انسان کی بڑی توہین کر رہے ہیں۔ نہیں، حضرت انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں کہ تو کیا تھا، اللہ نے کیا بنایا تھا، پھر تو کیا بن گیا۔ یہی 3 جملے خلاصہ ہیں۔ تو کیا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا، پھر تو کیا بن گیا۔ پاؤں کے ناخن سے شروع کر اپنے آپ کو دیکھنا، جج کرنا، ریسرچ کرنا، بالوں تک جا، تجھے اوقات سمجھ آئے گی۔ پاؤں کا ناخن کاٹ، کسی کے پانی میں ڈال، کوئی پیے گا؟ بولو، کوئی پیے گا؟ چلو کوئی اور نہیں، اپنے پانی میں ڈالو، پی لیں گے؟ یار اپنا ناخن ہے، ہم تو بڑی بلا ہیں، بڑی مقدس چیز ہیں، اپنا ناخن ہے، پی لو نا۔ کہے گا نہیں یار نہیں، حرام ہے، غلیظ ہے، مکروہ ہے، ہاں ڈالو ڈالو، مجھے الٹی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اچھا حضرت انسان آپ کا ناخن ہے، نہیں پیتے، برا ہے، اچھا نہیں ہے، گند ہے، اچھا جی اوپر چلو، پنڈلی کو ٹک لگاؤ، 2 خون کے قطرے نکلیں، پانی میں ڈال دو، کسی کے نہیں، اپنے میں پی لو گے؟ نہیں، کہو گے حرام ہے، غلیظ ہے یار، ڈالو ڈالو، الٹی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اچھا خراب ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر چلو، پیشاب کے 2 قطرے، حرام، گوبر ہے پیٹ میں، حرام، سینے میں بلغم ہے، حرام، منہ میں تھوک ہے، مکرو، ناک میں بلغم ہے، مکرو، آنکھ سے آنسو ہے، مکرو، سر کے بال ہے، مکرو۔ اگر پاؤں کے ناخن سے لے کر بالوں کی چوٹی تک کوئی بھی چیز تیرے پانی میں گر جائے نا تو نفرت کرتا ہے، کہتا ہے حرام ہے، غلیظ ہے۔ یار ہے تو تیری، تو پھولے سماتا نہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تیری ہے، پی لینا، کہتے نہیں یار حرام ہے، تو پھر سمجھ تو صحیح، کبھی اندازہ تو کر، اللہ نے ان حرام چیزوں پر ایسا گوشت پوست کا نظام چڑھا کر تجھے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنا دیا۔ اللہ فرماتے تھے تو کیا ہے تھا، غور کر میں نے تجھے کیا بنا دیا، کتنا مقدس بنایا تجھے، حالانکہ اندر تو گندگی لیے پھرتا ہے، ناخن سے لے کر بالوں تک سراپا ہے گندگی، مگر میں نے ایسا نظام چڑھا دیا کہ فرشتوں کو تجھ سے سجدے کرائے اور تجھے پوری کائنات میں حسینوں کا سردار بنا دیا، پوری کائنات میں نے تجھے چن کے اونچا کر دیا۔ اور پھر کائنات کے رب فرماتے ہیں دوسرا احسان، پہلا احسان تھا، میرا موڈ تھا کہ آج میں آپ کو سیرت سناتا، لیکن مولانا نے بتایا کہ پچھلا ربیع الاول کا مہینہ تھا، بہت سیرت پہ جلسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صحیح، تو انہوں نے پھر یہی خواہش کی، تو میں نے اس کی تکمیل کے لیے یہ عنوان شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا احسان، پہلا احسان کہ تجھے انسان بنا دیا، اور اس کو میں نے تھوڑا سا کھولا، زیادہ کھولوں اور بھی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں نے جھلک، سیمپل، عکس، کرن، نمونہ، نقش و نگار کی چہک اور مہک صرف پیش کی ہے کہ اتنا بڑا احسان کر دیا انسان بنا کر۔ اس کے بعد دوسرا احسان جو اس سے بھی بڑا تھا، وہ کیا؟ مسلمان بنا کر۔ یہ معمولی چیز نہیں، ساری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں اس اللہ کے ایک احسان پر ہم قربان کر دیں، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ اتنا بڑا احسان ہے، توجہ کرنا، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو خدا نے بھی قرآن میں جتلایا۔ حالانکہ احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا، آپ کسی پہ احسان کریں، ہاں مجھ پہ کر دیں، ہے تو ناممکن، ہاں مجھ پہ احسان کرے، مجھے 100 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کوئی چندہ دے دے، اور پھر شام کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، وہ دسترخوان پہ 20 آدمیوں کے سامنے کہے مولوی صاحب وہ میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دے دیے تھے نا، ٹھیک ہے جیب میں رکھ لیے نا، وہ ذرا خیال سے رکھنا مولوی صاحب، میں شرمندہ ہو جاؤں گا نا، میں کہوں گا یار اس سے بہتر تھا یہ دیتا ہی نا، ویسے آپ دیتے تو نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کا مزاج بن گیا نا،
مزاج بن گیا جو مانگے نہیں اس کو نہیں دینا, سفید پوش کو نہیں دینا. آپ سائز دیکھتے ہیں, بڑا سائز ہو, بڑا پیٹ ہو, بڑا گردن ہو, ہاں کام ہو یا نہ ہو, سائز ہو, آپ وہ دیکھتے ہیں, کام نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا. پچھلے سال بھی آیا ماشاءاللہ, مجال ہے کسی کی ہمت ہوئی ہو کو سلام کرتے ہوئے, 5 پاؤنڈ بھی جیب میں ڈال دیے ہوں, نعرے بڑے لگائے, تقریر کو بڑا انجوائے کیا. ہاں لیکن اللہ تم کو جزائے خیر دے, برکتیں دے, رحمتیں دے, ہماری دعائیں ساتھ ہیں. چلو کب تک چلتے ہو, میں بھی چل رہا ہوں روزے رکھ کے, کبھی تو اللہ عید کرائے گا. یہ بالکل ناممکن ہے. اور احسان کر کے جتلانا اچھا, بولو, احسان کر کے جتلانا اچھا نہیں ہوتا. کوئی بندہ کسی پہ احسان کرے وہ جتلا دے تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور پھر خدا احسان کر کے جتلائے یہ تو اور بھی عجیب بات ہے نا. اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, ایمان والو میں نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ تو اتنا بڑا سخی ہے, فیاض ہے, اتنا بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, غفار ہے, ستار ہے. اللہ تو احسان کر کے جتلا رہا ہے کہ میں نے تم پہ احسان کر دیا. تو اللہ تیرا کون سا احسان تو جتلا رہا ہے؟ تیرے احسان کی بارش کے قطرے اتنے ہیں, ساری زندگی گنتے رہیں, گنتے گنتے تھک جائیں, مر جائیں, ہم تیرے احسانوں کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے اتنے احسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کون سا احسان؟ تو نے ہمیں انسان بنا دیا, یہی احسان. نہ بناتا ہم جانور ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر تو نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی, نہ دیتا ہم اندھے ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر بولنے کو زبان دی, نہ دیتا ہم گنگے ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر سننے کو کان دیے, نہ دیتا ہم بہرے ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر سوچنے کو عقل دی, نہ دیتا ہم پاگل ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر تو نے دھڑکنے کو دل دیا, نہ دیتا ہم مردہ ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر کمانے کو ہاتھ دیے, نہ دیتا محتاج ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ انسان بنا کر چلنے کو پاؤں دیے, نہ دیتا ہم معذور ہوتے, یہی احسان. فرمایا نہیں. اللہ پھر انسان بنا کر تو نے ہمارے کھانے کو پھول پھل اناج پودے دودھ مکھن فروٹ مختلف مشروبات اور دنیا کی ساری نعمتیں پیدا کر دی, نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھانے پہ مجبور ہوتے, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر انسان بنا کر ہمارے لیے تو نے ایسی معتدل زمین پیدا کر دی کہ اتنا سخت بھی نہیں کہ پاؤں رکھے تو چبھنے لگ جائے, اتنا نرم بھی نہیں کہ پاؤں رکھے تو اندر دلدل کی طرح دھس جائیں, ایسی معتدل رکھی کہ بھاگتے رہے تو چبھتی نہیں, کھودنے پہ آئے تو نہریں کھود کر اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر ہمارے سروں پہ آسمان کی چھت بنائی اور اس سے بارش برسا کر ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا اور اس کو ہرا بھرا کر کے فصلیں پکا دی, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر اس آسمان پر تو نے سورج لگا کر اس کی روشنی سے ہمیں کمانے کا ذریعہ دے دیا اور اس کی روشنی کی گرمی اور حرارت اور شدت سے تو نے ہماری فصلوں کو پکا دیا, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر آسمان پہ رات کو چاند اور ستارے جگمگا کر تو نے ان کی میٹھی روشنی سے ہمارے پھلوں میں مٹھاس بھر دیا, اللہ یہی احسان. فرمایا یہ بھی نہیں. اللہ پھر ساری کائنات دے کر تو نے احسان نہیں کیا تو پھر احسان کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں میں نے ساری کائنات دے کر تم پہ کوئی احسان نہیں کیا, لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہے, یہ میرا وہ نبی ہے, ساری کائنات میں برتر بالا اکمل احسن اطیب اشرف افضل انور مقدس مطہر مکرم معظم منور معمبر معطر طیب و طاہر. ساری کائنات میں اگر اس نبی کا تخیل تصور توہم دیکھنا چاہو, ساری کائنات ایک طرف, محمد کی ذات ایک طرف. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تمہیں وہ نبی دیا, وہ نبی جس نے پوری کائنات میں آ کر انقلاب برپا کر دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نے پوری کائنات کی آ کر کایا پلٹ دی. میں نے تمہیں وہ نبی دیا کہ جس نبی کے صدقے میں نے تمہیں قرآن جیسی مقدس کتاب دے دی. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کی وجہ سے میں نے تمہیں نماز میں اپنی ملاقات کا شرف دے دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا جس نبی کی برکت سے میں نے تمہیں رمضان کے روزوں کی رحمتوں کا سمندر دے دیا. میں نے تمہیں وہ نبی دیا کہ جس نبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اعتکاف کی وہ نیکی دی کہ میرے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ میری دہلیز پر, جب تک معافی کا سرٹیفکیٹ نہ ملے اس وقت تک عید ہی نہ کرو. یہ ساری نعمتیں, اور پھر ایک نعمت جو ایک رات میں دے دی, شب قدر میں, اس نبی کی وجہ سے. اللہ فرماتے میرا بندہ یہ میرا اتنا احسان ہے تجھ پہ کہ میں نے وہ نبی تجھے دیا جس نبی کی نبوت میں آنے کے لیے نبی ترستے گئے.
जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं करते गए। अल्लाह तूने नबूवत दी, रिसालत दी, शरीयत दी, किताब दी, तूने सेना के जलवे दिखाए, मुझसे कलाम करके मुझे कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह मेरे हाथों में यद बैजा और असा के मोर्चे दिखाए। अल्लाह तूने दरिया में मेरे लिए रास्ते बनाए। अल्लाह मेरी लकड़ी के इशारे पे पत्थरों से पानी के चश्मे बहाए। मेरी उम्मत पे बन्नो सलवा की बारिश बरसाई। मुझे फिरौन के मुकाबले में फतह दी, मुझे जादूगरों के मुकाबले में फतह दी। अल्लाह ये सब कुछ इस पे मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, लेकिन इससे भी मैं ज्यादा खुश होता अगर मुझे नबी न बनाता, मोहम्मद का उम्मती बना देता। वो नबी जो सारी कायनात के नबियों की नजरों का महवर, वो नबी जो सारी कायनात के रसूलों की नजरों का महवर, मरकज मम्बा माबा मलजा, वो नबी जो सारी कायनात का खुलासा। आज लोग कहते हैं कि जनाब ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये देवबंदी है, वहाबी हैं, हाँ ये नबी को मानते नहीं, नबी के गुस्ताख हैं, नबी को अपने जैसा कहते हैं। मैं कहता हूं वो कौन पागल है, दीवाना है, अहमक है जो नबी को अपने जैसा कहता है। नबी और तेरे मेरे जैसा, तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं अगर चले और तू और मैं किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दस्त जमीन पे चलते नजर आए और सूरज आसमान का चांद टुकड़े होकर नजर आए और सूरज वापस आकर नमाज का वक्त दोहराता नजर आए। अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ते नजर आए। वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, अकीदा बनाओ कि तू बशर है, वो सैयदुल बशर है, तू बशर है, वो हसनुल बशर है, तू बशर है, वो अकरमुल बशर है, तू बशर है, वो अतीबुल बशर है, तू बशर है, वो अनवरुल बशर है, तू बशर है, वो नूरो बशर का सरदार है, तू बशर है, वो अंबिया का ताजदार है, तू बशर है, वो सारी कायनात का इमाम व कायद बराबर मुब्तदा व पेशवा व सैयद व सरदार व सरताज है। अपना अकीदा बना कि वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वो और ये भी अकीदा बना कि वो खुदा भी नहीं, खुदा और है, मुस्तफा और है, ये और है, वो और है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो खुदा है, ये मोहम्मद मुस्तफा है, वो खुदा है, ये सैयदुल अंबिया है, वो खुदा है, ये खातमुल अंबिया है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो अहद है, ये मोहम्मद अहमद है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी अकेला है, ये भी अकेला है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी बाकमाल है, ये भी बाकमाल है, वो भी लाजवाल है, ये भी लाजवाल है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब है। उसका भी सानी नहीं, इसका भी सानी नहीं, उसका भी मसीर नहीं, इसका भी मसीर नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा खुदा नहीं, इस जैसा मोहम्मद मुस्तफा। इतने जोर से नारे न लगाओ, ये भागी न जाए मस्जिद से। अल्लाह के वली ये क्या कर रहे हो? तवज्जो है जिनकी है सुभान अल्लाह कहे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नारे तकबीर से कुछ नहीं होता। इतने परेशान ना हो जाओ, इतने परेशान ना हो जाओ। जब से तुम हद से ज्यादा डरपोक बने हो ना, मामला गड़बड़ हो गया। एक हद होती है, हर चीज की हद होती है। तवज्जो है, फिर कह दो सुभान अल्लाह। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कर गया, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर गया। इसी को कहते हैं सिकंदर समंदर की मौजों के अंदर, कलंदर के अंदर हजारों समंदर। अल्लाह ने मुझ पर और तुझ पर एहसान कर दिया। सबसे पहला एहसान कि उसने इंसान बना दिया। मौलाना आजान कितने बजे? काफी वक्त है, मेरे पास काफी वक्त नहीं है। हाँ, तुमने समझा टेप रिकॉर्ड लगाया हुआ है। अल्लाह ने मुझ पर और आप पर पहला एहसान कि उसने इंसान बना दिया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद आवाज से। और दूसरा एहसान कि उसने हमें मुसलमान बना दिया। और फिर तीसरा एहसान पहले नंबर पे मैंने कहा कि मखलूकात बहुत थी, मगर उन सारी में से चुनकर अल्लाह ने तुझे और मुझे इंसान बना दिया। फिर इंसान बहुत थे, यहूदी भी, ईसाई भी, हिंदू भी, दहरिया भी, बुद्ध मत भी, पारसी भी, मजूसी भी, सिख भी, कादियानी भी, राफ्ती भी, बित्ती भी, मुशरिक भी, सब इंसान है। लेकिन अल्लाह ने तुझ पर और मुझ पर एक और बड़ा एहसान कर दिया कि सारी कायनात के इंसानों में से चुनकर अपने आखिरी और महबूब पैगंबर का उम्मती बनाकर मुसलमान बना दिया। यह दूसरा एहसान। फिर इससे आगे चल, तीसरा स्टेप कि अल्लाह ने और फिर एहसान कर दिया कि मुसलमान भी बहुत है, बेचारे लूढ़े लंगड़े, हाँ बेचारे माजूर, मफलूज, मफलूक। ऐसे मुसलमान भी, तबलीग जमात से पूछो ना, वो कारगुजारी सुनाते हैं। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको कलमा तक नहीं आता। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको टूटा फूटा कलमा तो आ जाता है, लेकिन सूरह फातिहा तक नहीं आती। ऐसे मुसलमान भी दुनिया में हैं जिनको सगा बाप मर जाए ना, जनाजे में पीछे बेचारे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती।
बाप से धोखा। हाँ, तेरी जिंदगी का क्या फायदा मुसलमान? कभी तूने सोचा कि तू सगे बाप के जनाजे में दुआ ना पढ़ सके? तेरी जिंदगी पे हैरत नहीं? यूं तो डिग्रियां लिए फिरता है, पीएचडी की, हाँ, डॉक्टरेट की, एमएससी की, इंजीनियरिंग की, फला फला, और तुझे जनाजे की दुआ ना आए, तुझे दुआए कुनूत ना आए, तुझे नमाज ना आए, तुझे कुरान की 2-4 सूरतें ना आए। कितनी हैरत की बात है। तो मुसलमान ऐसे भी बहुत है कि जिनको कलमा नहीं आता, जिनको कुरान नहीं आता, जिनको नमाज नहीं आती, जिनको जनाजे की दुआ तक नहीं आती। फिर अल्लाह ने मुझ पर और आप पर, तुम पर एक और बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि उन मुसलमानों में से चुनकर अपने दर की हाजिरी नसीब करके साहिब नमाज और साहिब कुरान बना दिया। ये असल नेमत है कि उसने अपने दर पे आने की तौफीक दे दी हमें, तौफीक। वगरना वो हम तो क्या करते हैं ना, उलमा और बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा किसी से झगड़ा हो मैं उसे अपने दर पे नहीं आने देता। आपका किसी से झगड़ा हो, आप तो ज्यादा हसास लोग हैं ना, तो आप नहीं आने देते। हाँ, झगड़ा ना भी हो, बिन पूछे आ जाओ, बगैर बताया अपॉइंटमेंट के आ जाओ, कहते ये क्या मजाक है भाई। हाँ? अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा दुआ कर, तेरी मेरी सुलह है कि मैं तुझे अपने दर पे आने देता हूं। ये उसका एहसान है। सुलह ना हो तो फिर वो दर पे नहीं आने देता, और ये बेचारा समझता है मैं जाता नहीं। अल्लाह कहते हैं पागल, मैं तुझे आने नहीं देता। तेरे दिल में अभी पलीती है, तेरा दिल इतना साफ ही नहीं कि तू मेरे घर में आ सके। मैं तो उसको अपने घर आने देता हूं जिसके दिल में अपनी तड़प देखता हूं, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, जर्रा बराबर क्यों ना हो, राई बराबर क्यों ना हो, तड़प हो, फिर उसको अपने दर पे आने देता हूं। वगरना कहता हूं जा दुनिया की भीड़ में जा, जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह। जैसे वो सुबह उठता है ना, वो बेचारा हड्डी बोटी अपनी रोजी ढूंढता है, कुत्ता बिल्ला और मुख्तलिफ जानवर। शाम होती है फिर शाम को सो जाता है, फिर सुबह होती है फिर वो ढूंढने निकल पड़ता है, फिर शाम होती है फिर सो जाता है। उसकी जिंदगी सुबह से शाम तक ढूंढने और खाने में, रात से सुबह तक सोने में, खराटे देने में। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं उसको जानवर बना देता हूं, जा कमा खा सो जा मर जा। लेकिन जिसके दिल में अपनी तड़प देखता हूं उसे अपने दर पे बुला लेता हूं, आ मुझे सजदा कर, तेरी छोटी मोटी लग़ज़शों को माफ कर दूंगा। और मैं अपने अंदाज में कहा करता हूं, मेरा एक अपना तखय्युल होता है, अपना तखय्युल होता है कि मैं वो वैसे तो हदीस पाक में है अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ी ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत तशबीह दी। हुजूर ने फरमाया कि किसी के घर के सामने अगर नहर चल रही हो और वो दिन में 5 मरतबा नहाए, उसके वजूद पे मैल रहेगी? बोले। नहर की मिसाल इसलिए दी कि उस वक्त नहरें थी, हाँ, वो नल और ये मोटर पंप, वाटर पंप, ये चीजें नहीं थी। अगर होती तो शायद इस साफ पानी की मिसाल होती। मैं उसको मजीद आगे करता हूं कि नहर भी चलो, उस वक्त क्या तकाजा था ना, आज तो साफ वाटर पंप है ना, मोटरें लगी हुई हैं, साफ पानी है बिल्कुल फिल्टर शुदा। हाँ, उससे कोई आदमी 5 वक्त नहाए, मैल का जर्रा वजूद पे रहेगा? हुजूर ने फरमाया जैसे 5 दफा नहाने वाले पर मैल नहीं रहती, वैसे 5 दफा अल्लाह के घर आने वाले के नामे अमाल में भी गुनाहों की मैल नहीं रहती। और मैं उसको अपने अंदाज में यूं पेश किया करता हूं, उसकी तर्जमानी अपने अंदाज खिताबत में करता हूं कि अगर तुझे मुझे कोई दोस्त तेरा मेरा तुझसे मुझसे नाराज हो जाए तो उसके मनाने के फिर स्टेप होते हैं, तरीके होते हैं, गलती के मुताबिक। गलती छोटी हो मनाने का तरीका भी आसान, उससे बड़ी हो मनाने का तरीका कुछ और डिफरेंट और मुश्किल, उससे बड़ी गलती हो मनाने का तरीका कुछ और डिफरेंट और मुश्किल। अल्लाह फरमाते हैं मैंने नमाज में वो सारे तरीके रख दिए, जो नमाज पढ़ता है मैं उससे नाराज रह ही नहीं सकता। क्यों? तेरा मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाए, कोई गलती छोटी मोटी हो जाए, तवज्जो करना, दिल के कानों से सुनना और दिल के कंप्यूटर में फीड कर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हें सुरूर आएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कहता हूं कि आप देखें कि कोई दोस्त आपका मेरा नाराज हो जाए छोटी मोटी गलती पे, तो पहली बात यह है कि अगर 2-4 दिन आप अपने दोस्त को मनाने ना जाए ना, अगर दोस्ती सच्ची है, दोस्ती है, तो वो दोस्त इंतजार में जरूर रहता है। यार मेरा दोस्त है, मैं इससे रूठा हुआ हूं, 2-4-10 दिन बाद ही सही मुझे मनाने जरूर आएगा, उसे मेरी कमी महसूस होगी, आखिर चल के आएगा कि मेरी गलती है यार मुझे माफ कर, आज के बाद नहीं होगी। दोस्त की इंतजार में जरूर रहता है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदा जब मैं तुझसे नाराज होता हूं ना, तेरी इंतजार में जरूर रहता हूं कि कभी ना कभी मुझे मनाने जरूर आएगा, तेरी इंतजार में रहता हूं, जरूर आएगा, मेरा बंदा है, मैंने इतनी नेमतें दी, बरकतें दी, इतनी राहतें दी, मुझे नहीं मनाएगा तो कहां जाएगा? अल्लाह फरमाते इंतजार में रहता हूं, इंतजार में रहता हूं। हाँ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर दोस्त नाराज हो जाए, उसको मनाने का एक स्टेप पहला, छोटी मोटी गलती हो ना तो दोस्त के दरवाजे पे चले जाओ, उसको 4 दोस्त कहते हैं यार छोड़, आखिर दोस्त है,
मामूली गलती हो गई, तेरे दर पे आ गया यार, दर आए को खाली नहीं भेजते, यार माफ कर दे। वो भी कहता है अच्छा यार छोटी मोटी गलती थी, जा मैंने तेरे दर को आए पे देख कर ना मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह कहते मेरा बंदा जब तू वुजू करके मेरे दर पे आ जाता है ना चल के, मैं फरिश्तों से कहता हूं यार मेरे दर पे आ गया है, छोटी मोटी गलतियां माफ कर दो। और अगर गलती उससे भी बड़ी हो, खाली दर पे जाने से माफी ना मिले, तो फिर दूसरा स्टेप होता है मनाने का कि दर पे जाओ, दोस्त कह नहीं भाई नहीं तेरी मेरी कोई सुलह नहीं, जा भाग, गुस्सा हो, तो फिर दूसरा स्टेप होता है आदमी उसके सामने हाथ बांधता है, यार मेहरबानी कर, मैं शर्मिंदा हूं, मैं तेरे दर पे आ गया, यार मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मेहरबानी कर मुझे माफ कर। चार दोस्त भी कहते हैं यार दर पे भी आ गया, हाथ भी बांधे, छोड़ यार इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, तू इतना यार परे गुस्से में आ रहा है, चलो यार हाथ बांध लियो उसे, माफ कर दे। अल्लाह कहते मेरे बंदा जब तू मेरे दर पे आया था ना मैंने छोटे मोटे गुनाह तो उसी वक्त ही माफ कर दिए थे, जो उससे बड़े गुनाह थे जब तूने अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधा ना मैंने तेरे बंदे हाथों को देखकर उससे बड़े गुनाह भी माफ कर दिए। और अगर गलती उससे भी बड़ी हो, तीसरा स्टेप, अगर दर पे जाने से माफी ना मिले, हाथ बांधने से माफी ना मिले, फिर आदमी कभी कभी थोड़ा झुक जाता है, यार ये मैं तेरे टखनों को पकड़ता हूं, यार मैं तेरे गिट्टे गोडों को हाथ लगाता हूं, यार मेहरबानी कर यार मैं माफी चाहता हूं। तो दोस्त भी कहते हैं यार दर पे आ गया, हाथ बांधे, झुक गया, यार तेरे गिट्टे गोडे पकड़े, यार तेरी गाड़ी पे हाथ लगाया, यार माफ कर दे। तो वो कहते हैं अच्छा यार मैंने माफ कर दिया। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा तेरे पहले गुनाह तो मैंने आने पे माफ कर दिए, दूसरे गुनाह हाथ बांधने पे माफ कर दिए, जब तो रुकू में आके झुक जाता है उससे जो बड़े गुनाह होते हैं मैं वो भी माफ कर देता। और चौथा स्टेप कि गलती अगर इतना बड़ी हो कि दर पे जाने से माफी ना मिले, हाथ बांधने से माफी ना मिले, झुकने से माफी ना मिले, दाढ़ी पे हाथ रखने से माफी ना मिले, तो फिर कायनात में मनाने का आखिरी तरीका है, आखिरी तरीका कि कोई आदमी अगर अपनी पगड़ी उतार कर किसी के पांव में रख देना और कहे यार मेरी पगड़ी अब तेरे पांव में है, तेरी मर्जी इसको ठोकर मार, तेरी मर्जी उठा के मेरे सर पे रख और मेरी इज्जत कर, मुझे माफ कर दे। मैंने तो अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कोई पत्थर दिल इंसान ऐसा नहीं देखा कि जिसके कदमों में किसी ने पगड़ी रखी हो और उसने उसको धक्का मार दिया हो कि मेरी तेरे साथ कोई सुलह नहीं। पगड़ी रखने के बाद सारी दुनिया उसे कहती है यार इससे आगे कोई मनाने का तरीका है तो बता, इसने अपनी पगड़ी उठा के तेरे पांव में रख दी, इससे आगे और क्या करे, माफ कर इसको। वो बंदा भी कहता है कि यार मैं तेरी पगड़ी की इज्जत करके ना तुझे माफ कर रहा हूं। अल्लाह कहता है ये तो बंदा है, मैं तो रहमान और रहीम हूं, मैं तो करीम और सत्तार और गफार हूं। जब तू सजदे में आकर अपनी पगड़ी मेरे पांव में रखता है ना, जबी में न्याज को मेरे दर पे झुकाता है, मैं फरिश्तों से कहता हूं फरिश्तों या मेरे बगैर कोई दर बताओ या इससे आगे मनाने का तरीका बताओ। अगर मेरे बगैर दर भी कोई नहीं, इससे आगे मनाने का तरीका भी कोई नहीं, फिर बताओ मेरा बंदा किधर जाए। अब कोई और दर बाकी नहीं रहा, इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को कलम फेर के माफ कर दो। तो इसलिए मैं कहता हूं जो अल्लाह के दर पे 5 दफा आए, अल्लाह कहते हैं मैं उससे नाराज हो ही नहीं सकता, मैं उससे नाराज रह नहीं सकता। वो हर 2-4 घंटों के बाद तो आके पगड़ी पांव रख देता है और मैं रहमान और रहीम हूं, गफूर और गफार हूं, सत्तार हूं, हाँ, मैं तो फौरन माफ कर देता हूं। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझे तुझसे प्यार है, मैं तेरी इंतजार में रहता हूं कि तू मुझे मनाने आएगा, मैं तुझसे नाराज हूं तू मुझे मनाने आएगा। अल्लाह कहते मुझे तुझसे प्यार है, अगर प्यार ना होता तेरी जुर्रत, तेरी ताकत, तेरी हिम्मत, तेरी सख्त कि तू मुझसे मुकाबला करे, तो मेरी बगावत करे और मैं तुझे जमीन पर चलने दूं, तू मेरी नाफरमानी करे और मैं तुझे आकर के सोने दूं, तू मेरे साथ जंग का ऐलान करे, मुकाबला करे और मैं तुझे दुनिया में इज्जत दे दूं, हो ही नहीं सकता। ये मेरा प्यार है कि तू जितने गुनाह करता है मुझे जमीन तड़प के कहती है अल्लाह तू तो रहमान और रहीम और करीम और गफूर और गफार और सत्तार है ना, तू तो चुप बैठा है, मुझे तो इजाजत दे, तेरा बागी जानी शराबी अयाश बदमाश सूदखोर राशि हरामखोर जा रहा है, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं मुंह खोलूं इसके अपने अंदर दफन कर दूं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमें इजाजत दे, हम इसको गर्दन उड़ा दें। चूल्हे में जलने वाली आग कहती है, हदीस पढ़ रहा हूं, चूल्हे में जलने वाली आग कहती है अल्लाह मुझे इजाजत दे, तेरे इस बागी के कपड़ों को लगूं और इसको जला के राख कर दूं। अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरा जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो जाए। मैं जमीन से कहता हूं, हवा से कहता हूं, फरिश्तों से कहता हूं और इसी तरह आग से कहता हूं, आग, जमीन, फरिश्तों, हवा, पहाड़ों, अगर तुम्हारा बंदा है और इसने गलती कर दी तो इतना गुस्से में आ गए, अगर तुम्हारा बंदा है जाओ इसको मार दो, अगर मेरा बंदा है तुम्हें क्या, मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं इसकी जिंदगी की शाम तक इसकी तौबा का इंतजार करूंगा। आज की शाम तक नहीं, जिंदगी की शाम तक, जिंदगी की शाम तक मैं इसकी तौबा का इंतजार करूंगा। कभी तो इसको मेरी याद आएगी, कभी तो ये मेरी तरफ आएगा मुझे बनाने, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा अल्लाह आप सोते क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया कलीम वैसे जवाब दूं तो भी दे सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल तजर्बा करके तुझे जवाब दूंगा। अल्लाह वो कैसे?
فرمایا آج کی رات مصلے پہ کھڑا ہو جا, 2 پانی کے پیالے اپنے ہاتھوں پہ رکھ اور اللہ اللہ کر, صبح ہوگی تجھے جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں. اچھا, کلیم کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا, ہاتھوں پہ پانی کے پیالے رکھے, اللہ اللہ شروع ہے. رات کا ایک پہر گزرا, دوسرا پہر آیا, فطرتی انسانی بشری تقاضا آیا, مجھے نیند آنے لگی, میں الرٹ ہو گیا کہ سونا نہیں. اللہ نے کہا تھا سونا نہیں, جاگنا ہے ساری رات, صبح جواب دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, کیوں نہیں آتی. جب آخری پہر آیا نا, اللہ کا کلیم کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ نیند نہ آئے. نیند تو نہیں آئی لیکن بشری تقاضا تھا, تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آ گئی. جب ایسے اونگ آئی نا, میں ہلا, میرے ہاتھ ہلے, پانی زمین پہ گرا, پیالے گرے, ٹوٹے, پانی بکھر گیا. اللہ نے کہا کلیم جاگ, تیرے سوال کا جواب دوں. کلیم تیرے ہاتھوں پہ میں نے پانی کے 2 پیالے رکھوائے اور تجھے اونگ آئی, صرف نیند بھی نہیں. ہاتھ ہلے, پیالے گرے, ٹوٹے, پانی بکھر گیا. میرے ہاتھوں پہ تو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. میں سو گیا, ان کا کیا ہوگا؟ میں سو جاؤں, ان کا کیا ہوگا؟ میں جاگتا ہوں اپنے بندے کے انتظار میں, کہیں یہ آدھی رات کو نہ آ جائے, کہیں یہ تپتی دوپہر میں نہ آ جائے, کہیں یہ طلوع آفتاب کے وقت صبح نہ آ جائے, کہیں یہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کو نہ آئے. میں سوتا تو درکنار, میں اونگ بھی نہیں لیتا, بیٹھا ہوں اللہ تو اپنے بندے کے انتظار میں. بندہ تو جب آ, میں تیری انتظار میں بیٹھا ہوں, تیرے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے لبیک کا یا ابدی کہنے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے میرا بندہ آ, میرے قریب آ, مجھ سے محبت کر, مجھ سے دوستی کر, مجھ سے پیار کر, مجھ سے رابطہ رکھ. میں نے تجھے بنایا, کسی مقصد کے لیے بنایا. تجھے جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں بنایا. تیری کچھ اور مقاصد تھے, تو ان کو پورا کر, میں تیرے مقاصد کو پورا کروں گا. تو میری فکر کر, میں تیری فکر کروں گا. تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. تو میرا نام لے, میں تیرا نام لوں گا. تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. تو میری تعریف کر, میں تیری تعریف کروں گا. تو میرے چرچے کر, میں تیرے چرچے کروں گا. تو مجھے اکیلا یاد کر, میں تجھے عرش پہ بیٹھ کے اکیلا یاد کروں گا. تو مجھے بندوں میں یاد کر, میں تجھے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کروں گا. تو میری طرف 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں گا. تو 1 دفعہ بلا, میں 10 دفعہ جواب دوں گا. آ تو صحیح, آ تو صحیح. اور پھر اللہ فرماتے میرا بندہ, یہ پوری کائنات کے خزانے, یہ پوری کائنات کی نعمت ہے, میں نے تیرے لیے بنائی. جنوں کے لیے نہیں ہے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. کبھی نظر غائر سے سوچا کرو, یہ ساری دنیا کے خزانے, نعمتیں, برکتیں, سعادتیں, یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں یا جتنا بھی ہماری سکون و راحت کی چیزیں, اللہ فرماتے میرا بندہ تیرے لیے میں نے بنائی. نہ جنوں کے لیے, نہ فرشتوں کے لیے, نہ جانوروں کے لیے. جانور تو بیچارے پتے گھاس کھا کے گزارا کرتے ہیں. کبھی تو نے دل میں سوچا کہ جس جانور کو تو پتے کھلاتا ہے, گھاس کھلاتا ہے, بھوسا کھلاتا ہے, وہ تجھے شام کو دودھ نہ دے تو اس کو مارتا ہے, کہتا ہے تجھے کھلایا کس لیے؟ تو دودھ نہیں دے رہا تو تجھ پہ چھری چڑھاؤں گا. اللہ کہتے تو نے کبھی سوچا کہ میں تجھے کیا کیا کھلاتا ہوں؟ تو جس کو بھوسا کھلاتا ہے وہ دودھ نہ دے تو بڑا ناراض ہوتا ہے, اور میں تجھے نعمتیں کھلاتا ہوں, تو میرے در پہ نہ آئے تو میرے ساتھ کیا ہوتی ہوگی, میں کیا سوچتا ہوں گا. میرا بندہ میرے در پہ آیا کر, میرے ساتھ تعلق رکھا کر. اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے پوری کائنات کے یہ خزانے تیرے لیے بنائے, یہ نعمتیں اس لیے بنائی کہ تو اس سے انجوائے کر, کھیل, سرور اور مستی میں آ. تو کھیلے گا, میں خوش ہوگا کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے کھیل کے خوش ہو رہا ہے. جس طرح بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے نا, کھلونوں سے جو کھلونے ماں باپ بچے کے لیے لاتے ہیں نا, جب وہ بچہ ان کھلونوں سے کھیلتا ہے تو ماں باپ کے دل میں ایک اندر سے سرور پیدا ہوتا ہے, ایک خوشی, راحت ملتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ, میرا بچہ کتنا خوش ہو کے کھیل رہا ہے, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میرا بندہ جب تو بھی میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا اور تجھے سرور ملتا ہے, میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ دیکھ میرا بندہ میری نعمتوں سے انجوائے کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. لیکن اگلی بات بھی سوچ کہ جو کھلونے تو اپنے بچے کے لیے لایا وہ بچہ کھیل رہا ہے, لیکن ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو بخار ہے. اب ماں اسے بلاتی ہے, بیٹا آؤ تمہیں بخار ہے, دوائی پی لو, دودھ ہے, دودھ میں دوائی مکس ہے, پی لو, پھر جا کے کھیلنا. ہاں, بعض بچے تو آپ کی طرح اچھے ہوتے ہیں, پہلے بلانے پہ آ گئے, اور بعض ہماری طرح نالائق بھی ہوتے ہیں کہ ماں بلاتی رہی, توجہ ہی نہیں دی. ہاں, توجہ ہی نہیں دی. امی میں بیمار ہی نہیں ہوں, خام خواہ مجھے کڑوی دوائی پلاتی ہو, کچھ نہیں, مجھے ٹھیک تو دیکھ کھیل رہا ہوں. لیکن ماں کو پتا ہے, اس کے کلیجے میں ہے کہ اس کو بخار ہے, اگر اس کی دوائی نہ کی, توجہ کرنا, اگر اس کی دوائی نہ پلائی تو یہ بیماری بڑھ جائے گی, موت تک بھی جا سکتی ہے. لیکن میں نے اس کو بچانا ہے, کڑوی دوائی صحیح پلانی ضرور ہے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے. اب ماں نے 1 دفعہ بلایا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, لیکن جب وہ بچہ نہیں آیا نا, ماں اٹھتی ہے, قریب جاتی ہے, جا کر بیٹے کے سامنے وہ جو 1-2 کھلونے پڑے ہیں نا وہ اٹھا لیتی ہے,
اور جن سے کھیل رہا تھا، جن سے بدمست ہوا کھڑا تھا، ماں کی بات پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، وہ کھلونے جو ہی اس نے اٹھائے نا، اس کو تو کھلونے سے پیار تھا نا. اب وہ کھلونے اٹھائے، وہی بچہ جو 4 دفعہ ماں کے بلانے پہ لبیک نہیں کہہ رہا، اب رو کے ماں کا دامن پکڑ کے پیچھے آ رہا ہے، اماں میں آتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، دوائی پیتا ہوں، میرے کھلونے واپس کر. ماں کہتی ہے بیٹا آ، پہلے تجھے دوائی کھلاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، پھر کھیلنے کا وقت ہوگا واپس دوں گی، جا کے کھیل لینا، اگر سونے کا وقت ہوگا لوریاں دے کے تجھے سلاؤں گی. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، یہ ساری کائنات کے جو کھلونے میں نے تجھے دیے ہیں نا، یہ جو کھلونے، یہ دولت، یہ فیکٹریاں، یہ کاروبار، یہ گاڑیاں، یہ ہوٹر، یہ موٹر، یہ پروٹوکول، یہ شہرت، یہ دولت، یہ عزت، یہ راحت، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بہن، یہ بھائی، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ احباب، یہ سب ایک دوسرے کے لیے کھلونے ہیں، ان سے ایک دوسرے سے کھیلتے ہو. یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا، ان سے کھیل، ان سے دل لگی کر، سب کچھ فائدہ اٹھا، لیکن جب میں بلاؤں نا میرے در پہ آ جایا کر، دوائی پی جایا کر. تجھ پہ شیطان حملہ کر چکا ہے، اگر یہ حملہ بڑھتا گیا نا یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے. میں جب بلاؤں آیا کر، آ کر اپنے روح کی غذا لے جایا کر، دوائی پی جایا کر. اور اگر تو نہ آیا، میں 10 سال بلاؤں گا، 20 سال بلاؤں گا، 30 سال بلاؤں گا، 40 سال بلاؤں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا نا تو ٹھیک ہو گیا ہے، تو ہٹ درم ہو گیا ہے، تو ضدی ہو گیا ہے، اپنے گناہوں پہ ڈٹ گیا ہے، پک گیا ہے، بگڑ گیا ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر تجھ سے آہستہ آہستہ کھلونے چھیننا شروع کر دوں گا. کبھی صحت چھین لوں گا، کبھی بچہ چھین لوں گا، کبھی کاروبار چھین لوں گا، کبھی نقصان دے دوں گا. پھر تو کیا کرتا ہے؟ پھر تو اس بچے کی طرح روتا ہے، پھر اللہ کا دامن پکڑتا ہے، چلاتا ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو سماتے نہیں، دریا بہا دیتا ہے. تو پھر فرض نمازیں ایک طرف تو نوافل بھی پڑھتا ہے، پھر فرض روزے ایک طرف تو نفلی روزے رکھتا ہے، پھر فرض قربانی ایک طرف تو نفلی قربانی دنگے ذبح کرتا ہے، پھر فرض زکات ایک طرف تو سب کے خیرات اور لینا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ میری صحت واپس کر، میرے بچے واپس کر، میرا بیٹا بیمار ہے، میری دکان کا نقصان ہو گیا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ واپس کر، آج کے بعد تیرا در نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر میرا فیصلہ ہوتا ہے. وقت بچا ہوتا ہے تو کبھی کھلونے واپس بھی کر دیتا ہوں، اگر وقت نہیں بچا ہوتا لوریاں دے کے قبر میں سلا دیتا ہوں. اور انسانوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو تپیٹ، دماغ، منہ، تینوں چیزیں اتنا بڑی ہے نا، بھرتی نہیں. اس کو تو صرف مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی، پیٹ کو بھی، منہ کو بھی، دماغ کو بھی، بھرتی نہیں. ایک مل گیا دوسرے کی خواہش، 2 مل گئی تیسرے کی خواہش، 4 نعمتیں مل گئی 5ویں کی خواہش، بڑھتی جائے گی حتی زرتم المقابر. قبر کے گڑھے میں آدمی جاس ہوتا ہے. اور اگلی بات ناراض اگر نہ ہو تو کر دو، جتنا بڑھاپا آتا جاتا ہے اتنا دولت سے محبت بڑھتی جاتی ہے، گننے میں. اور کوئی پوچھے یار اب تو اللہ اللہ کر، کہتا ہے یار مرنے والا ہوں، بچوں کے لیے تو کچھ بنا جاؤں. اللہ کہتے ہیں ظالم، تو بچوں کا باپ بن، خدا نہ بن. خدا میں ہوں، مقدرات میں بناتا ہوں. میں چاہتا ہوں تو یتیموں کو پیغمبر کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو پھر بھکاریوں کے بیٹوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو بادشاہوں کے بیٹوں کو بھکاری بنا دیتا ہوں. تو بیٹے کا باپ بن، خدا نہ بن. اس کی روزی میں نے مقدر میں لکھی ہے، جو لکھی ہے میں نے لکھی ہے. اور نصیب یصیب لو کان تحت الجبلین او کان بین المشرقین والمغربین، جو کچھ میں نے لکھ دیا، ذرہ ہے، قطرہ ہے، پتا ہے، لمحہ ہے، دانہ ہے، پیسہ ہے، ٹکا ہے، آنا ہے، کچھ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، جب تک تیری جھولی میں تیرے حصے کا رزق پورا نہیں کروں گا تجھ پہ موت نہیں آنے دوں گا. جب اس نے وعدہ کر دیا کہ تیرے حصے کا رزق میں پورا کروں گا، جب تک پورا نہیں ہوگا تجھ پہ موت نہیں آئے گی. جب وعدہ کر دیا پھر جھوٹ، حرام، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، دوسرے کے حق کو چھیننا پھر کس لیے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں. اللہ کے وعدے پہ یقین کرو کہ رزق کو نہ ڈھونڈو، رزق تمہیں ڈھونڈے گا. اس کی ذمہ داری ہے. تم خدا کے بن جاؤ. آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تم خدا کے بن جاؤ. کتنے بجے مجھے ٹائم بتا دیں فکس؟ آزان 20 منٹ باقی ہے نا. چلو میں ڈر رہا ہوں، میں نے کہا ٹائم ہی نہ ہو جائے. پھر کہ مولوی صاحب تو گاٹے فٹ ہو گئے، جان ہی نہیں چھوڑتے جی. مولوی صاحب بڑے جوش میں آ گئے. تو اللہ فرماتے میرا بندہ، میں نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے نا وہ دینا میری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری ہی نہیں، تیری ذمہ داری ہی نہیں. وہ میں آج دن کو اپنے دوستوں کو وہاں کارڈف میں تھا کل پروگرام، تو ہمارے میں سنا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک غریب پڑا تھا. اس نے کہا اللہ کے کلیم کدھر جا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا طور سینا پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. اس نے کہا کلیم تو اللہ کا نبی ہے، مجھ پہ مہربانی کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کیا؟ اس نے کہا اللہ میاں سے کہنا پھر ایک غریب بندہ رو رہا تھا، بھوکا پڑا تھا، وہ کہتے اللہ یہ تو تھوڑی تھوڑی مجھے جو دے رہا ہے نا مزہ نہیں آ رہا، میرا جو رزق ہے مجھے اکٹھے ایک دفعہ دے دے، جو میرے حصے میں تو نے لکھا.
हाँ, इकट्ठे एक दफा दे दे मुझे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ा समझाया, भाई जब रिस्क पूरा हो जाता है तो मौत आ जाती है। उसने कहा वो मौत मैं जानू, मेरा खुदा जाने, तू मेरा इतना काम कर दे। अल्लाह से कहे मुझे मेरे हिस्से का जितनी दौलत है, जितने रिस्क है, वो मुझे एक दफा दे दे बस। ये थोड़ी थोड़ी एक टाइम की नहीं, कभी रूखी कभी सूखी। हाँ, तो ये नहीं, मुझे इकट्ठी दे दे। लेकिन अल्लाह वो है जो अलीम बिज़ात सुदूर है, दिलों में छुपे हुए राज जानता है, छुपे हुए। और खुदा जानता था कि ये बंदा मुझसे क्या करने वाला है, क्यों मांग रहा है, वो तो जानता था ना। फिर भी अल्लाह कहता है मेरा बंदा जो मुझसे तवक्को रखे मैं पूरा उतरता हूं, जो मुझसे उम्मीद रखे मैं उसकी पूरी करता हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं, अल्लाह मियां से कहूंगा, आगे उसकी मर्जी। तो उसने कहा तू सिफारिश तो करना। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं गया, बातें हुई, तो मैंने कहा अल्लाह मियां एक तेरा बंदा पड़ा था गरीब, वो कह रहा था मुझे मेरे हिस्से की दौलत रिस्क इकट्ठे दे दे एक ही दफा। अल्लाह मैंने उसे बड़ा समझाया कि जब रिस्क पूरा होता है मौत आ जाती है। उसने कहा नहीं, वो मैं जानू, मेरा खुदा जाने, तू मुझे मेरे हिस्से की दौलत दे दे सारी एक दफा। अल्लाह मियां ने कहा ठीक है जाओ, मैंने दे दी, ये दौलत है उसको दे देना। तवज्जो, कोई आएगा, ये दौलत है जाके उसको दे देना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसको दौलत मिल गई। मैं चला गया, कई महीनों के बाद वापस गुजरा, देखा तो वो आदमी तो बड़ा अमीर कबीर हो गया, बड़ी दौलत के अंबार हैं, बड़ी जनाब कारोबार, दुकानें, मार्केटें चल रही हैं। मैंने अल्लाह मियां से पूछा या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये इतना दौलत इसके पास कहां से आ गई, इसने तो तूने तो इसको सारा रिस्क दे दिया था इकट्ठा और मेरे सामने दिया, वो तो इतना नहीं था, इससे तो बहुत कम था, ये इतना कहां से आ गया। अल्लाह मियां ने कहा कलीम तुझे क्या बताऊं, इसने मुझसे दाव खेला। मूसा कलीम ने पूछा अल्लाह वो कैसे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब मैंने इसको सारा रिस्क इसके हिस्सा का दे दिया ना, तू तो इसको दे के चला गया ना, इसने वो सारा उठा के मेरे रास्ते में खर्च कर दिया। जब इसने वो सारा उठाकर मेरे रास्ते में दे दिया ना, मेरा तो वादा है एक के बदले में 10 दुनिया में दूंगा और 70 आखिरत में दूंगा। ये वही प्रॉफिट दे रहा हूं, 10 गुना करके खा रहा है, अयाशी कर रहा है। ईमान हो, यकीन हो तो फिर अल्लाह ऐसा भी करता है। लेकिन हम तो वो है, देने का वक्त आए पेनियां, मांगने का वक्त आए मिलियन। इतना डिफरेंट, इतना इफरात और तफरीर। आप हंसोगे कि बच्चा कैसी बातें करता है। मैं समझता हूं ना बड़ों के करतूत भी। देने का वक्त आए 10 पेनियां, 50 पेनियां, खासतौर पे हम जैसों को तो ठीक है ना, 25 पेनियां, और मांगने का या अल्लाह इतने मिलियन दे दे, बहुत काम है। ऐसा होता है नहीं होता। तो जिस तरह मांगते मिलियनों ना, 2 मिलियन, खुदा की कसम जब मिलियन दोगे अल्लाह मिलियन दे, वो देता है, जरूर देता है। हजरत अली का एक बड़ा अजीब मारूफ वाक्य है। हजरत अली फरमाते मैं बाहर बैठा था, एक फकीर आ गया, उसने आकर कहा अल्लाह के नाम पे कुछ मुझे चाहिए, कोई देगा। हजरत अली फरमाते मैंने, हसन खड़े थे, बेटा, मैंने कहा हसन जाओ अम्मा के पास, अम्मा को बोलो कि वो आटे के पैसे पड़े हैं घर में 6 दिरहम, वो जरा दे दो। हजरत हसन कहते हैं मैं घर गया, फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात से 6 दिरहम लिए कि अब्बा वो आटे वाले पैसे मांग रहे हैं कि आटा लेना है जो। 6 दिरहम उठाए, हजरत अली ने पकड़े और फकीर को पकड़ा दिए। फकीर साहब चल दिए। शेर खुदा घर आए, सैयदा फातिमा ज़हरा ने पूछा अली आटा किधर है। अली और मुर्जा ने कहा आटा कौन सा। उन्होंने कहा पैसे मंगाए 6 दिरहम जो आटे के लिए रखे थे। उन्होंने कहा वो तो मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिए। हजरत फातिमा ने कहा कुछ तो सोच लेते अल्लाह के बंदे, चलो 3 दिरहम दे देते, 3 का आटा ले आते, घर की गुजरान भी तो चलानी है। उसने कहा जिसके नाम पे दिए है ना वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। आटा नहीं है तो क्या हुआ, वो देगा, मैंने उसके नाम पे दिए हैं, वो जरूर वापस करेगा, उसका बैंक ऐसा है, वो कभी दिवालिया नहीं होता, देगा। हजरत अली कहते हैं मैं बाहर आके फिर उसी जगह पे बैठ गया। एक आदमी आया, हाथ में ऊंट है, मार पकड़ी हुई है, कहता है मैंने ऊंट बेचना है। हजरत अली ने कहा कितने का है। कहते ये 140 दिरहम का। हजरत अली ने कहा भी पैसे नहीं है, उधार दे सकते हो, चंद दिनों बाद दे दूंगा। उसने कहा बिल्कुल अली तुम पे तो एतबार है, एतबार हो तो बंदा उधार भी कर लेता है, हाँ ये ले लो। हजरत अली फरमाते मैंने वो ऊंट लिया 140 दिरहम का और वहीं बांध दिया। वो चला गया, कोई आधा घंटा गुजरा होगा, एक आदमी आया कहता है यार ऊंट किसका है, बड़ा खूबसूरत है यार। अली ने कहा मेरा है। उसने कहा बेचना है। हजरत अली ने कहा हाँ। उसने कहा कितने का। हजरत अली ने कहा 200 का। उसने कहा ये लो 200 मुझे दो। हजरत अली वो 200 अंदर ले गए, 140 दिरहम गिन के ऊंट वाले के रख दिए और 60 दिरहम हजरत फातिमा को पकड़ा दिए। कहा देख तूने 6 दिए थे ना, अल्लाह ने 60 वापस कर दिए, पूरा 10 गुना पूरा। ईमान हो ना, यकीन हो, तब अल्लाह वही पूरा करता है। लेकिन ना हो तो फिर अल्लाह कहते हैं मैं परेशान रखता हूं दिन को कमाने में, रात को गिनने में।
दिन کو کمانے میں پریشانی، رات کو گننے میں پریشانی، بیچارہ بندہ بے چین ہے. 7 تکیے پڑے، ایک ادھر ہے، ایک سر کے نیچے ہے، ایک ٹانگوں میں ہے، ایک کمر کے نیچے ہے، نیند نہیں آتی. 4 تکیے ہیں آگے پیچھے، نیند نہیں آ رہی. کروٹیں بدل رہا ہے، ٹیبلٹ کھائی، نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں دولت کے پجاری سے چین چھین لیتا ہوں، میں اس کو سکون نہیں آنے دیتا. پھر دن کا چین بھی لے لیتا ہوں، رات کا چین بھی لے لیتا ہوں. تو اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے نام پر خرچ کرنے کی بھی. اب ایسا کہو گے اور نہیں مانگتا، ڈرو نہیں، چندہ نہیں مانگتا، نہیں مانگتا. اور تم نے قسم کھائی ہے جو مانگے نہیں اس کو دینا بھی نہیں، جتنا بھی بڑا مستحق ہو قسم کھائی ہے، مجال ہے کہ سلام کرتے ہوئے کچھ کر دیں. نہیں مانگتا چلو، لیکن دعا تو کر دو. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ادارے ہیں جامعہ فاروق اعظم مدنیہ، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات، الحمدللہ دورہ حدیث تک کلا سے ہیں. اور یہاں انگلینڈ کے جتنے بڑے علماء ہیں، علامہ خالد محمود صاحب ہیں، یا برمنگھم کے جتنے علماء ہیں، یا لندن میں جو پاکستانی علماء ہیں، سب ہمارے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں. الحمدللہ اداروں کو بھی خاندانی طور پہ ہم کام کرتے آ رہے ہیں، والد سے، دادا سے، اور اب ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں. وہاں میں اپنے سٹی کا ناظم بھی ہوں الحمدللہ، اور وہ 2 ادارے بھی چلا رہا ہوں، اور ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہم نے بنایا ہے جس کی میں زیادہ تگ و دو کر رہا ہوں کہ اس ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے ہم ہر بستی میں ایک مکتب کھولنا چاہتے ہیں، چھوٹا مکتب ہر بستی میں، تاکہ ایک چھوٹا سا مکتب ہو نا، اس سے جو بچپن سے ہی بچے کے دل کی تختی پر اگر قرآن لکھ دیا نا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، قرآن نہیں مٹے گا. اس کو نماز، جنازہ اور یہ ساری چیزیں یاد کرا دی نا، تو وہ پھر باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر باپ کو دھوکہ نہیں دے گا، اس کو کم از کم دعا آتی ہوگی. تو دعا کریں اللہ اس میں آسانی کرے. اور ہمارے ادارے مقروض ہیں 19-20 لاکھ روپے کے، دعا کریں اللہ اس کے لیے بھی کوئی غیب سے مدد و نصرت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے کی، اور دین سے محبت کرنے کی، اور دین پر عمل کرنے کی، اور دین والوں سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ مسجد ابو بکر میں سیرت ابو بکر پہ اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات پیش کروں گا، سب حضرات تشریف لائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ مریضوں کو مرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ دکھیوں کو دکھوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار اور نیک بنا، یا اللہ اپنے دین سے سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اللہم انصر عساکر المسلمین اینما کانوا ومن کانوا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا. یا اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام قرآن پہ زندہ رکھ. یا اللہ جب موت کا وقت آئے موت سعادت اور شہادت کی نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ان میں سے کسی کے دل میں ڈال دے ہمارے ادارے کے تعاون کے لیے بھی کوئی آسانی کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ خیر.